صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت صلاۃ کا آج ہمارا آخری درس ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد آگے باب الجمعہ شروع ہوگا۔ آج اس میں جو حدیث ہم پڑھیں گے، اس پہ جو پہلا باب آج ہم پڑھیں گے، اس کا عنوان ہے صلاۃ النساء خلف الرجال، عورتوں کی نماز مردوں کے پیچھے ہونے کا بیان، یعنی عورتوں کی صفیں جو ہیں وہ مردوں کے پیچھے ہوں گی۔ اور یہ حدیث جو ہے عن زہری بیان کرتے ہیں عن ہند بنت الحارث سے، اور وہ بیان کرتی ہیں عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت سلمہ سے وہ بیان کرتی ہیں۔ قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے، قام النساء حین یقضی تسلیمہ، تو جب آپ سلام پھیرتے، آپ کے سلام پھیرنے پر خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہتے، یعنی کچھ دیر جو ہے وہیں بیٹھے رہتے قبل ان یقوم، کھڑا ہونے سے پہلے۔ قالا، زہری کہتے ہیں، نرا، ہمارا خیال ہے یہ، واللہ عالم، اصل بات اللہ ہی جانتا ہے، ان ذالک کانا، کہ یہ اس لیے تھا، لکی ینصرف النساء، کہ عورتیں جو ہیں وہ نکل جائیں، چلی جائیں، قبل ان یدرکہن احد من الرجال، یہاں تک کہ کوئی مرد ان کو راستے میں پالے، مطلب کہ مکسنگ نہ ہو، ان کا اختلاط نہ ہو راستے میں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہتے تاکہ عورتیں جو ہیں وہ نکل جائیں۔ اب یہ حدیث ویسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں اس لیے لائے کہ عورتیں پہلے اسی صورت میں اٹھ سکتی ہیں اگر ان کی صفیں پیچھے ہوں، اگر ان کی صفیں آگے ہوتی ہیں تو پھر مرد پہلے نکلتے اور پھر عورتیں نکلتی۔ تو یہاں سے استدلال انہوں نے یہ کیا ہے کہ عورتوں کی صفیں پیچھے تھیں۔ ویسے اس کے بارے میں ہم پیچھے بھی ایک حدیث پڑھ چکے ہیں، اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، پہلے جو ہم نے پڑھی تھی اس کا ایک حصہ، پھر ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 833، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھی۔ یہ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے نا کہ ام سلیم نے کہا تھا کہ آپ میرے گھر آئیں، دعوت کی تھی، اور دعوت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لاؤ چٹائی لاؤ، میں نماز پڑھاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تھی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلیم، کہ ام سلیم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فقمت، پس میں کھڑا ہو گیا، ویتیم خلفہ، میں اور ایک یتیم بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، وہ ام سلیم خلفنا، اور ام سلیم جو تھی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آگے مردوں کی صف تھی اور اس کے پیچھے ام سلیم جو خاتون تھی وہ کھڑی ہوئی، اور پیچھے ہم نے اسی کے ساتھ دوسری حدیث بھی پڑھی تھی جس میں یہ آیا تھا کہ آگے مردوں کی صف، بیچ میں بچوں کی صف، اور اس کے بعد خواتین کی صف۔ اور اس پہ ہم نے پوری وہ بات بھی کی تھی کہ بعد میں آ کے ہوا کہ بچے جو ہیں وہ ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ایک مرد ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال لیکن عورتوں کی صفیں جو ہیں وہ آخر میں ہوں گی۔ تو عورت کو پیچھے کھڑا کیا گیا، اس میں مصلحت یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ خواتین آسانی سے نکل جائیں جب ان کو نکلنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد پہلے خواتین نکلیں پھر مرد نکلیں تاکہ الگ الگ رہیں اور دونوں کا اختلاط نہ ہو۔ لیکن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اگر غور کیا جائے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا کیوں پسندیدہ ہے، کہ ظاہر ہے عورت جب باہر پڑھے گی وہ جھکے گی، وہ سجدہ کرے گی، وہ الٹی ہوگی، تو اس میں عورت کا سطر جو ہے وہ اس طرح سے، مطلب اس کی جو کہہ لیں کہ جسمانی حیت ہے وہ ایک واضح چیز ہوتی ہے سجدے کے اندر، تو اس کی حیا کا تقاضا جو ہے بہرحال یہی ہے کہ اس کو پیچھے ہو اور مرد آگے ہوں، خواتین آگے ہوں گے اور مرد پیچھے ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ خشوع جو ہے اس سے متاثر ہوگا۔ تو خشوع کے لیے نماز کا جو اصل یعنی مقصود ہے وہ خشوع و خضوع ہے، مطلوب نماز کے اندر خشوع ہے، تو خواتین آگے ہوں گی تو مردوں کا خشوع جو ہے وہ قائم رہنا مشکل ہے۔ خواتین کے جذبات اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے کہ مردوں کے ہوتے ہیں، خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھہراؤ صنفی لحاظ سے رکھا ہے، لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ جوش و خروش جو ہے، صنفی جوش و خروش جو ہے وہ زیادہ دیا ہے۔ تو اس لیے اگر عورتیں آگے اور مرد پیچھے ہوتے تو مردوں کا خشوع جو تھا وہ قائم رہنا مشکل تھا، واللہ عالم۔ مطلب ہمیں ایک مصلحت جو ہے وہ یہ لگتی ہے، تو حیادار عورت جو ہے وہ ویسے بھی ظاہر ہے یہ چاہتی ہے کہ وہ حیا کے اندر رہے اور اس کو زیادہ مرد نہ دیکھیں، تو اس کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ وہ پیچھے ہو اور مرد جو ہیں وہ آگے ہوں۔ تو اصل مقصود جو ہے وہ خشوع و خضوع ہے اور شہوت سے بچنا ہے، اور خشوع ساتھ کھڑے ہونے بھی متاثر ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کی صفیں مردوں کی صفوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مرد اور خواتین چاہے وہ ماں اور بیٹا ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ میاں اور بیوی ہوں، وہ ایک صف میں نماز نہیں پڑھ سکتے، عورت کو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہوگا۔ تو اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں،
اور اس کا جو قاعدہ بنایا اس میں سراسر خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اب اگر اس کو مستشرقین اور وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ٹیڑھی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے لیے ایک ٹیڑھ کا وہ نقطہ بنا لیں کہ جی عورت کو ڈیگریڈ کیا، اس کو کم عزت دی تو اس کو پیچھے کر دیا، لیکن یہ ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو عزت دینا ہی ہے کہ اس کو وہ مقام دیا جو اس کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، کہ وہ دوسرے اس کو دیکھے بھی نہ اور خوشی و خضوع سے وہ نماز ادا کرے، اور کرنے کے بعد وہ آسانی سے باہر نکل جائے، چلی جائے نماز ختم کر کے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے عورت کی عزت کم ہوتی ہو، بلکہ عزت افزائی ہے، اور اللہ رسول کے ہر حکم کے اندر خیر اور بہتری موجود ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے ہم سب خواتین اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہیں کہ ہم کسی مسجد میں بھی نماز پڑھنے جائیں تو ہم کسی کونے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی کونے میں جا کے پڑھیں کہ جہاں نہ زیادہ مردوں کا آنا جانا نہ ہو اور آرام سے ہم پڑھ سکیں۔ تو لہٰذا یہ جو روڑ اٹھتے ہیں نا ان لوگوں کو جن کا خود دین سے کوئی اتنا تعلق نہیں، وہ صرف اعتراضات پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کبھی کبھی ان خواتین سے پوچھ لینا چاہیے جو دیندار ہیں ان کی اپنی پسند کیا ہے۔ تو اپنی پسند دیندار خواتین کی یہی ہوتی ہے کہ ان کے ستر حیا اور پردے کی حفاظت ہو اور وہ ایک سائڈ پہ ہو کے اچھی طرح خوشی و خضوع سے نماز پڑھ سکیں۔ لہٰذا ہمیں پیچھے کھڑے ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں پیچھے کھڑے ہونے میں زیادہ عزت اور زیادہ بہتری محسوس ہوتی ہے اور زیادہ تسلی اور اطمینان سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارے ایسے ہے نا حقوق کے لیے نعرے لگانے والے جو خود کبھی مسجد آئے نہیں ہیں، انہیں ان کے پیٹ میں روڑ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی اور خوش ہیں الحمدللہ۔ اگلا باب ہے باب سرعت انصراف النساء من الصبح وقلت مقامہن فی المسجد، عورتوں کے صبح کی نماز پڑھ کر جلدی واپس آنے اور مسجد میں کم ٹھہرنے کا بیان، یعنی مسجد میں فجر کی نماز سے فارغ ہو کے عورتیں جلدی سے واپس چلی جائیں اور انہیں ذکر وغیرہ کے لیے مسجد میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے مردوں کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ پسندیدہ یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی بیٹھے رہیں، اگلی نماز کا انتظار کریں، وہاں بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں۔ تو عورت کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی مسجد میں ٹھہرے، قلیل ہونا چاہیے اس کا قیام، طویل نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث ہے 834 اور یہ حدیث بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الصبح بغلس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھاتے تھے۔ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، تو عورتیں واپس چلی جاتی تھیں، اندھیرے میں پہچانے نہیں جاتی تھیں۔ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، یا وہ ایک دوسرے کو یعنی نگاہ پڑتی تھی تو ایک دوسرے کو وہ پہچان نہیں پاتی تھیں۔ تو دونوں میں سے جو بھی بات ہے مطلب یہ ہے کہ عورتیں جلدی سے نکل جاتی تھیں، زیادہ دیر مسجد میں بیٹھتی نہیں تھی۔ مقصد کیا تھا کہ عورتیں زیادہ دیر نہ بیٹھیں، مرد زیادہ دیر بیٹھے رہیں۔ اور دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ اگر عورتوں کا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا پسندیدہ نہیں تو ان کا بازاروں میں پھرنا اور مخلوط جگہوں پہ بیٹھنا اور رہنا وہ کتنا پسندیدہ ہوگا۔ حالانکہ مسجد وہ پاکیزہ ترین جگہ ہے جہاں نیک لوگ ہی جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے، جو ہمیں کہا گیا سورۃ الاحزاب کے اندر وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹک کے رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ تو پسندیدہ یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے، یہی پسندیدہ ہے۔ اور اگر مسجد میں جانا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جائے، وہاں زیادہ دیر بیٹھ نہ جائے، کہ بیٹھنے کے لیے مردوں کو پسندیدہ ہے کہ وہ بیٹھیں۔ پھر اگلی حدیث ہے، اگلا باب ہے باب استئذان المرأۃ زوجہا بخروج الی المسجد، مسجد کی طرف جانے کے لیے عورت کا اپنے خاوند سے اجازت طلب کرنا۔ یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کا حوالہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حدیث ہے 835 اور یہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن سالم بن عبداللہ نبی ہے، سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنت امرأة احدکم فلا یمنعها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنت امرأة، اگر کوئی عورت تمہاری بیوی تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے، فلا یمنعها، اس کو منع نہ کرو، اس کو نہ روکو۔ اس میں پیچھے ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ مسجد نہ جاؤ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ منع نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو منع کروں گا، تو اس پہ اتنے ناراض ہوئے تھے کہ بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ پھر ان سے ساری زندگی کلام نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ان کے بیٹے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ جو اصل بات ہے وہ کیا کہ ساری زندگی کلام نہیں کیا تھا، کچھ عرصہ ان سے ناراض رہے تھے، واللہ عالم۔ کہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ نے اجازت دی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں دوں گا، مطلب کہ جس چیز کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آپ روک نہیں سکتے، اور اصل حکم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو دیکھیں عورتوں کے لیے اتنی شفقت
اور اتنے ان کے حقوق کا خیال رکھنا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ خواتین مغرب کے پیچھے بھاگ رہی ہیں حقوق نسواں کے لیے، اور وہ حقوق جو انہیں اصل میں حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کے اوپر دوہری ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں، گھر کی بھی اور گھر سے باہر کی بھی. جبکہ اسلام ان کو عورت رکھتے ہوئے عورت کے تمام حقوق عطا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نزاکت کا، اس کے جو جسمانی صلاحیتیں ہیں ان کا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، اس کے جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو تمام حقوق دیتا ہے، اور جو حدود و قیود عائد کرتا ہے اس میں اسی کے لیے خیر اور بہتری ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دین اسلام کا صحیح شعور ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور مغرب کے حقوق نسواں کی تحریکوں کے پیچھے لگنے کے بجائے اپنے اسلام کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں ان سے کئی درجے بڑھ کے اور کہیں زیادہ بہتر حقوق عطا کیے ہیں. تو بہرحال یہ پورا باب جو ہم نے پڑھا یہ بڑا خوبصورت باب تھا کہ خواتین کے چھوٹے چھوٹے احساسات کا بھی خیال رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی پسند تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی، وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دی گئی کہ ٹھیک ہے تم مسجد جانا چاہتی ہے جاؤ، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھو. اچھا جا رہی ہو تو زیادہ دیر نہ بیٹھو، اور پھر جا رہی ہو تو پردہ کر کے جاؤ، جیسے ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے احکامات کی پابندی کریں، اور شریعت ہمارے احساسات کا لحاظ رکھتی ہے. یہی دین اسلام کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا کتاب صفت الصلاۃ جو طویل باب تھا یہ ختم ہو گیا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم باب الجمعہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.